ہارون رشید کی ایک بیوی بہت خوبصورت تھی اور زیور نہیں پہنتی تھی۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں دوسری بیویوں کے اندر تو بڑا شوق دیکھتا ہوں اور تمہارے جسم پر میں اتنا زیور نہیں دیکھتا۔ تو وہ کہنے لگی، بات یہ ہے کہ آپ کی دوسری بیویاں زیور کے ذریعے اپنے حسن میں اضافہ کرتی ہے، اور مجھے اللہ نے حسن ہی اتنا دے دیا کہ مجھے آپ زیوروں سے اللہ نے بے نیاز کر دیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تکیے پر سر ہے اور بیوی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو غصے میں اس نے بیوی سے کہا کہ کیوں اٹھ کے چلی گئی؟ وہ کہنے لگی، امیر المؤمنین، اگر آپ میری ٹانگ پر سر رکھ کے سوئے رہتے۔ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتی اور میں ہلتی تو آپ کی نیند میں خلل آتا۔ میں نے تکیے پر آپ کو اس لیے سلایا تاکہ آپ زیادہ دیر آرام کر سکیں۔ اس لیے بات کرنے کا اندازہ بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اے حسین عورت، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن عطا کیا ہے تو بد کلامی سے اپنے چہرے کو نہ بگاڑا کرو۔ اور اے بدصورت عورت، اگر اللہ نے تجھے حسن سے محروم کیا ہے تو بد کلامی کے ذریعے اپنے اندر دوسرا عیب نہ پیدا کر۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے مگر کچھ عورتیں کرتی ہے، کچھ نہیں کرتی، وہ ہے خاوند کا استقبال۔ خاوند کا استقبال کرنا اور خاوند کو الوداع کہنا۔ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو نیک بیوی ہمیشہ دروازے تک جائے اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ آخری لمحے کی اس کی مسکراہٹ اس کے خاوند کو پورا دن یاد رہیں گی، اور اسی طرح کام میں کتنی ہی کیوں نہ مصروف ہو، جب خاوند گھر میں آئے تو کاموں سے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکراتے چہرے سے اپنے خاوند کو سلام کرے۔ یہ خاوند کی باہر کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ استقبال اور الوداع یوں سمجھیے کہ عورت کی ازدواجی زندگی پر تو واجب کی مانند ہے۔ عرب عورتوں سے ایک مرتبہ سوال پوچھا گیا کہ تم اپنے خاوند کو الوداع کرتے ہوئے کیا کہتی ہو؟ تو مختلف عورتوں نے اپنے مختلف الفاظ بیان کیے۔ ایک کہنے لگی، میں یوں کہتی ہوں۔ دوسری کہنے لگی، میں یوں کہتی ہوں، اے اللہ ان کو جلدی سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دینا۔ ایک نے کہا، میں تو یوں کہتی ہوں، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا، یہ میرے مثالی خاوند ہے اور میرے بچوں کے ایسے باپ ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ایک نے کہا، میں تو اپنے خاوند کو الوداع ہوتے ہوئے کہتی ہوں، ایسا مخڑا دوبارہ دیکھنے کی مجھے کب سعادت ملیں گی۔ ایک نے کہا، میں تو کہتی ہوں، آپ اللہ سے ڈریں گا اور ہمیں وہی لا کر دیجیے گا جو حلال ہو۔ تو کیا ہماری عورتیں بھی اس قسم کا کوئی پیغام اپنے خاوند کو دیتی ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خاوند تیار ہو کر کب چلا گیا اور کب گھر میں آ گیا۔ یاد رکھنا، جب اپنوں سے کوئی قصور ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔ اگر خاوند آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ قصور تو آپ کا بھی ہے۔ مانا کہ خاوند کا قصور زیادہ ہے مگر تھوڑا ہی صحیح آپ کا بھی قصور ہے۔ شوہر کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرنے میں بعض چیزیں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ شوہر کو محبت سے گھائل کرنے کے لیے خاص ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کیے ہیں۔ اب یہ ہر عورت کی اپنی اپنی صلاحیت ہے
کہ وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا فن جانتی ہے یا نہیں جانتی۔ شوہر کے دل کا تالا اگر بند بھی ہے